آپ نے چھوٹے شہروں، قصبوں اور گاؤں کے بارے میں تو بہت دفعہ سنا ہوگا، جن کی آبادی بہت کم ہوتی ہے، مگر آج میں آپ کو جس قصبے کا قصہ سناؤں گی، اس کی آبادی صرف ایک فرد پر مشتمل ہے۔ ہیلو فرینڈز، میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل لائف ٹی وی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کی کہانی 84 سالہ ایلسی آئلر کی ہے، جو امریکی ریاست نبراسکا کے ایک قصبے منوی میں بالکل اکیلی رہتی ہے۔ یہ اپنے ٹاؤن کی میئر بھی ہے اور لائبریرین بھی، اور منوی میں اپنا کیفے بھی چلاتی ہے۔ یہ اپنے آپ سے ٹیکسز بھی خود ہی وصول کرتی ہے تاکہ علاقے کی 4 اسٹریٹ لائٹس جلتی رہیں اور پانی آتا رہے۔ یہ ہر سال میئر کے الیکشن کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور خود اپنے آپ کو ووٹ دے کر الیکٹ ہو جاتی ہے۔ ایلسی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ جب اپنے کیفے کے لیے ٹوبیکو اور لیکر کے لائسنس کے لیے اپلائی کرتی ہے تو ڈپارٹمنٹ اس کی درخواست قصبے کی سیکرٹری کو بھیج دیتا ہے، جو کہ وہ خود ہی ہے۔ وہ درخواست سیکرٹری بن کے وصول کرتی ہے، پھر کلرک کی حیثیت سے اس پر خود ہی سائن کرتی ہے اور پھر اپنے آپ کو کیفے اونر کے طور پر دے دیتی ہے۔ منوی 1902 میں امریکہ کے نقشے پر تب ابھرا جب فری ماؤنٹ ایلک ہارن ریلوے ٹریک اس پوائنٹ تک لایا گیا۔ 1930s میں اس کی آبادی 150 لوگوں پر مشتمل تھی، مگر پھر نئی جنریشن نوکریوں کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتی گئی اور 2000 کی مردم شماری میں اس شہر میں صرف 2 افراد رہ گئے، ایلسی اور اس کا شوہر روڈی۔ مگر افسوس کہ 2004 میں روڈی کے انتقال کے بعد ایلسی بالکل اکیلی رہ گئی، مگر اس نے کبھی یہاں سے جانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ دراصل یہ روڈی کی محبت تھی جس نے آج تک ایلسی کو اس ٹاؤن کے شہر میں جکڑ رکھا ہے جہاں وہ کبھی روڈی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایلسی اور روڈی کی پہلی ملاقات بچپن میں منوی کے ایک چھوٹے سے اسکول میں ہوئی جب وہ دونوں پرائمری میں پڑھتے تھے۔ وہیں سے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے۔ جب وہ سیکنڈری اسکول میں پہنچے تو دونوں ایک ہی بس میں ایک ساتھ اسکول جایا کرتے تھے جو ان کے شہر سے 7 میل دور تھا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے دونوں کو جدا کر دیا۔ ہوا یوں کہ روڈی کو یو ایس ایئر فورس میں بھرتی کر لیا گیا اور کورین وار کے دوران اسے فرانس بھیج دیا گیا۔ روڈی کے جانے کے بعد ایلسی کا دل بھی منوی سے اچاٹ ہو گیا اور وہ بھی اپنا شہر چھوڑ کر کینسس سٹی چلی گئی۔ وہ وہاں ایک ایئر لائن میں کام کرنے گئی تھی کیونکہ ایئر ہوسٹس بننا اس کا خواب تھا۔ ایلسی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اسے اس بات کی کوئی خوشی نہیں تھی کہ وہ ایک بڑے شہر آ گئی ہے، کیونکہ اس کا دل تو منوی میں ہی تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے پتہ چلا کہ روڈی واپس لوٹ آیا ہے تو وہ بھی اپنا سامان پیک کر کے واپس منوی لوٹ آئی، جہاں آ کر اس نے اور روڈی نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ روڈی زندگی گزارنے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا تو انہیں خیال آیا کہ ایلسی کے والد کا ایک کیفے ٹوٹی پھوٹی حالت میں موجود ہے تو کیوں نہ وہ اس کی مرمت کر کے دوبارہ اسے کھول لیں، اور اس طرح 1971 میں انہوں نے اپنا کیفے کھول لیا۔ آہستہ آہستہ منوی کی آبادی کم ہونی شروع ہو گئی۔ خود ایلسی اور روڈی کے بچے بھی جاب کی تلاش میں دوسرے بڑے شہروں کی طرف چلے گئے۔ پہلے وہاں کا چرچ بند ہوا، پھر پوسٹ آفس، گروسری سٹورز اور یہاں تک کہ وہاں کا واحد اسکول بھی 1974 میں بند کر دیا گیا۔ 1980 تک منوی کی آبادی کم ہو کر 18 لوگوں پر مشتمل رہ گئی اور اس کے 20 سال بعد وہاں صرف 2 لوگ رہ گئے، یعنی ایلسی اور اس کا شوہر۔ دونوں اپنا کیفے چلاتے رہے، ارد گرد کے علاقوں سے لوگ آ کر ان کے مزیدار کھانوں اور مشروبات سے لطف اندوز ہوتے۔ زندگی مزے سے گزر رہی تھی کہ روڈی بیمار ہو گیا اور انتقال کر گیا۔ اب ایلسی بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ایلسی کے بچوں نے بہت زور دیا کہ وہ ان کے ساتھ شہر چلی جائے، مگر اس نے منوی چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ یہاں اس کا بچپن گزرا تھا، روڈی اور اس کی محبت کی کوپل یہیں پھوٹی تھی اور اسی جگہ وہ شادی کے بندھن میں بندھے تھے۔ ایلسی اپنا کیفے اسی طرح چلاتی رہی۔ اس کے پرانے کسٹمرز جو کہ اس کے دوست بھی بن چکے تھے اب اس کے لیے ایک فیملی کی طرح تھے۔ ایلسی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا
کہ اب اس کے والد کے زمانے کے کسٹمرز کی تیسری اور چوتھی جنریشن یہاں آتی ہے اور اسے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ لوگ جو اپنے والدین کی گود میں یہاں آیا کرتے تھے اب اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں۔ سنڈے نائٹ کو لوگ دور دور سے اس کے کیفے میں آتے ہیں اور رات دیر تک کارڈ گیم اور کھانا پینا چلتا رہتا ہے۔ روڈی کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس کے پاس کتابوں کا بہترین کلیکشن تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک پبلک لائبریری بنائے اور اس میں اپنی کتابیں رکھ دے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ روڈی نے ایک کمرہ بنانے کا آرڈر دیا تھا اور اپنی 5000 کتابیں اور میگزینز بھی پیک کر لیے تھے تاکہ لائبریری شروع ہو سکے، مگر اس سے پہلے ہی روڈی کا انتقال ہو گیا اور اس کا منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ ایلسی کے بچوں نے باپ کے مرنے کے بعد کمرہ مکمل کیا اور اس میں شیلفز بنائے اور اس کے گرینڈ چلڈرن نے ایک سائن بنایا جس پر لکھا تھا روڈیز لائبریری۔ اس لائبریری کی چابی ایلسی کے کیفے میں موجود رہتی ہے اور جو بھی چاہے اسے حاصل کر کے لائبریری کا دورہ کر سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایلسی اور اس کا قصبہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتے گئے اور لوگ نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے اس عجیب و غریب قصبے کو دیکھنے آنے لگے۔ ایلسی نے کہا کہ وہ جب چاہے یہاں سے اپنے بچوں کے پاس منتقل ہو سکتی ہے مگر اسے منوی میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ فرینڈز، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ قرۃ العین کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کا بے حد خیال رکھیے۔